اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ سے بچیے۔ ہم کچھ دوست صحرا گئے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست تھا خالد کے نام کا۔ اس کی نگاہ تھوڑی کمزور تھی۔ اس کی حاجت کو ہم پورا کرتے تھے اور یہ کہتا تھا جیسا آپ میری خدمت کر رہے ہو ویسے میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کوئی کام بتاؤ۔ ہم سب اس کو روکتے تھے۔ رات کا کھانا تھا۔ ہم نے ایک بکری ذبح کی اور گوشت کاٹ کر تھال میں ڈال کر آگ پر رکھا، مگر ابھی تک آگ نہیں جلائی تھی کیونکہ ہم خیمہ نصب کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب خالد نے دیکھا کہ آگ جلانی ہے، کھانا پکانا ہے، سب مصروف کھڑے ہیں۔ یہ اٹھ کر گاڑی کی طرف گیا۔ گاڑی میں شاپر تھا، اس میں بہت کچھ رکھا تھا اور ساتھ 4 بوتلیں تھیں، 2 پانی کی اور 2 پیٹرول کی، سب ایک جیسی تھی۔ خالد پیٹرول کی بوتل کو پانی بوتل کی سمجھ کر ہاتھ میں لے کر برتن کی طرف گیا، اس میں جا کر انڈول دی۔ اس کا مقصد تھا کہ میں کھانا پکانا شروع کر دیتا ہوں جب تک کہ وہ خیمہ سے فارغ نہ ہو جائے۔ جب ہم خیمہ سے فارغ ہوئے تو کھانا پکانے کے لیے سوچا تو دیکھا کہ خالد پکا رہا ہے۔ ہم سب اس کی طرف دوڑے، اس کو کہا خالد آپ آرام فرمائیے، ہم پکاتے ہیں۔ جب میں نے برتن میں دیکھا تو گوشت کی بدبو آ رہی تھی تو میں نے ساتھ دیکھا بوتل پڑی تھی۔ بوتل لے کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس بیچارے نے چونکہ اس کی نگاہ کمزور تھی پانی کے بجائے پیٹرول کی بوتل ڈال دی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو اس پر عمل کرو، چھوٹی باتوں کی طرف توجہ نہ دو۔ کبھی ہم اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، دل کو تنگ کرتے ہیں اور اس پریشانی اور تنگی سے وہ غلطی یا مشکل ٹھیک تو نہیں ہوتی۔ فرض کرو کہ تم کسی ولیمہ میں گئی، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، سفید پٹکا باندھا ہوا ہے اور ایک ایک کو سلام کرتے گئی۔ اچانک پیچھے سے ایک بچہ آیا، اس نے آ کر آپ کی پیچھے سے پٹکا کھینچا تو آپ کا پٹکا اور ٹوپی زمین پر گر گئی۔ اب آپ کی شکل عجیب سی بن گئی۔ یہ واقعہ پوری محفل کے سامنے ہوا اور سب لوگ آپ کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اب تم بتاؤ کیا کرو گے؟ بہت لوگ ایسے واقعہ پر غلطی کو غیر مناسب طریقے سے حل کرتے ہیں، یا اس بچے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں یا چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مگر نتیجہ یہ ہے کہ بچے نے تو اپنی مراد پوری کر لی اور لوگوں کو آپ پر ہنسنے کا موقع دے دیا۔ حقیقت میں اس غصے سے آپ بچہ کو سزا نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو اور اپنے دل کو رنجیدہ کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر آپ رشتہ کے لیے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلے اور گھر کے سامنے سڑک پر پانی جمع تھا۔ آپ کھڑے تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی گزری جس سے سارا پانی آپ پر آ گرا، تو کیا آپ غصہ میں آ کر چلائیں گے؟ گاڑی والا تو چلا گیا، تو تم کیوں اپنے آپ کو رنجیدہ کرتے ہو؟ کیوں غصہ کرتے ہو؟ الٹا اپنے آپ کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو غم سے مار نہ ڈالو، ایسے لوگوں کو بھی غم اور ملامت سے پریشان نہ کرو۔ اکثر ہم مشکل کو غیر مناسب طریقے سے حل کرتے ہیں اور اکثر بعض مشکلات اور غلطیوں کا حل وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ مثلا جو گزری ہوئی پریشانی ہو یا مصیبت ہو ان کو یاد کر کے کیا کرو گے؟ کیا فائدہ؟ بنی تمیم کے بڑے سربراہ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کچھ لوگ ان سے بغض رکھتے تھے۔ یہ لوگ ایک بے وقوف کے پاس آئے اور اس کو 1000 درہم دیا، اس شرط پر کہ بنی تمیم کے سربراہ کو جا کر منہ پر تمانچہ مارے۔ یہ بے وقوف گیا۔ حضرت احنف بن قیس اپنے مجلس میں بیٹھے تھے، یہ ان کے قریب ہوتا گیا۔ جب ان کے قریب ہوا تو حضرت احنف نے سمجھا کہ مجھے کوئی راز بتانا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا منہ اس کے قریب کیا کہ اس نے ان کے منہ پر زور سے تمانچہ مار دیا۔ حضرت احنف نے اس کی طرف دیکھا تو کوئی غصہ نہیں کیا بلکہ نہایت نرمی سے اس بیوقوف کو کہا تو نے کیوں مارا؟ وہ بولا مجھے کچھ لوگوں نے 1000 درہم دیے کہ بنی تمیم کی سید کے منہ پر تمانچہ مارو۔ حضرت احنف نے کہا ارے تم نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بنی تمیم کا سربراہ نہیں ہوں۔ بیوقوف نے پوچھا عجیب،
تو بنی تمیم کا سربراہ کہاں ہے؟ حضرت احنف نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جس کا نام حارثہ بن قدامہ تھا. کہا وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہے جس کی تلوار ساتھ پڑی ہے وہ بنی تمیم کا سربراہ ہے، اس کو جا کر تمانچہ مارو. یہ بے وقوف اس کی طرف گیا، اس کی آنکھوں سے شر نظر آ رہا تھا، جا کر اس کو تمانچہ مار دیا. قبل اس کی کہ بے وقوف اپنا ہاتھ واپس کر لیتا کہ اس آدمی نے اس کا ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالا. کہا جاتا ہے کہ آخر میں ہمیشہ وہی ہنستا ہے جو کامیاب ہو جاتا ہے. قاعدہ: کسی مشکل کو غیر مناسب طریقے سے حل کرنا اپنے آپ کو تنگ و پریشان کرنا ہے اور اس سے کبھی بھی مشکل حل نہیں ہوتی.